جس ایک طرف جہاں حکومت دن رات عمران خان صاحب کا ڈالا ہوا معاشی گند صاف کر رہی ہے، عمران خان صاحب کا IMF پروگرام جس کو وہ ڈیفالٹ کر کے وائلیٹ کر کے ملک کو دیوالیہ کر گئے تھے، اس کو نہ صرف ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے بلکہ ان شرائط کو جن کے اوپر عمران خان صاحب دستخط کر کے گئے تھے ان کو ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج عوام کو مشکل حالات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف وہی شخص جو 4 سال اس ملک پر مسلط رہا اور وہ ایک سیاسی دہشت گرد بن کر اس نے تمام سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جیلوں میں ڈالا، بہنوں کے بیٹیوں کے کمروں کے اندر حملہ آور ہوا، ان کو جیلوں میں ڈالا، گرفتار کیا، ہسپتالوں میں گھسیٹا اور سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ معیشت تباہ ہوئی، عوام بے روزگار ہوئی، عوام غریب ہوئی، لوگوں کے منہ سے روٹی چھینی گئی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گیس، بجلی، دوائی مہنگی ہوئی۔ وہی شخص آج جب اقتدار کے چھن جانے پر پاگل ہو چکا ہے، وہ آج سیاسی دہشت گرد نہیں بلکہ وہ دہشت گرد ہے۔ اور جو پاکستان کی عوام پچھلے 10 ماہ سے دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ایک حکومت رسپانسبلٹی کے ساتھ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، جو چاہتی تو وہ ریاستی طاقت بھی موجود تھی، وہ تمام ریاستی ہتھیار بھی موجود تھے، وہ ٹولز بھی موجود تھے جس سے عمران خان صاحب کو آتے ہی گرفتار کر لیا جاتا۔ لیکن پورے پروسیس کو قانون نے اپنا راستہ لیا اور عمران خان صاحب کی چوریاں، ڈکیتیاں، توشہ خانہ کی چوری ہو، خزانے کی چوری ہو، ہیرے جواہرات کا بٹورنا ہو، فورن فنڈنگ ہو، ٹیریان کا کیس ہو، اس سب پہ قانون نے اپنا راستہ لے کر عدالتوں کے اندر انڈر ٹرائل یہ کیسز ہیں جہاں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے، اور صرف اس لیے کہ جواب نہیں ہے تو پورے ملک کو جلا رہا ہے یہ شخص، پورے ملک کو یہ شخص جلا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ عمران صاحب یہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں عدالت میں پیش نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں، بزرگ ہوں، تو میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ مار دیں گے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ گرفتار کر لیں گے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا۔ اور پولیس عدالتی وارنٹ کے اوپر، اریسٹ وارنٹس کے اوپر عمل درآمد کرا رہی تھی، اور عوام نے یہ دیکھا کہ جو جو چیز عمران خان صاحب کہتے تھے وہ سب غلط تھی، اسی طرح غلط تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھے، عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا تھا وہ جھوٹ تھا، عمران خان صاحب نے 90 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی بجائے 70 سال کی جو معیشت تھی اس کا جنازہ نکال دیا، سب جھوٹ تھا۔ اسی طرح یہ ثابت ہو گیا کل کہ عمران خان صاحب جو جو کچھ کہتے تھے، اگر تمہاری جان کو خطرہ تھا اور اگر تمہیں قتل کر دینے کا پلان تھا تو کل کیا ہوا؟ اگر تم بیمار تھے، اگر تم بزرگ تھے، تم عدالت نہیں جا سکتے تھے تو کل کیا ہوا؟ اور اگر تمہیں گرفتار کر کے قتل کر دینے کا پلان تھا تو پھر کل کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا دہشت گرد چوہا ہے، اور جو ہم کہتے تھے، ہم کیا کہتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، یہ ڈیلائنگ ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ چور بھی ہے، یہ فورن ایجنٹ بھی ہے، یہ جھوٹا بھی ہے اور اس نے چوری کی ہے، اور یہ ٹیریان کا والد بھی ہے۔ اور ہم کہتے تھے کہ جب اس کو عدالت بلائے گی یہ سرکاری املاک بھی توڑے گا، یہ ریاست کے اوپر حملہ آور بھی ہوگا، یہ پولیس والوں کے سر بھی توڑے گا، یہ جتھے بھی لے کر آئے گا، یہ گنڈے بھی لے کر آئے گا، یہ اسلحہ بھی لے کر آئے گا۔ اور کل کیا ہوا؟ عوام نے وہ سب کچھ دیکھا جو حکومت کہہ رہی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ڈرپوک فورن ایجنٹ چوہا ہے جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، اور عدالت کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ریاستی رٹ کے اوپر حملہ آور ہوگا
ये अदालत को धमकी से, असले से, गुंडागर्दी से, दहशतगर्दी से, बदमाशी से डरा रहा है। और कल क्या हुआ? कल बिल्कुल वही हुआ जो हम कह रहे थे। एक चूहा अदालत गया और लाहौर से लेकर, जमान पाक से लेकर इस्लामाबाद तक, ट्रायल कोर्ट तक असले से लेस, जत्थों से लेस, गुंडों से लेस, डंडों से लेस, हथियारों से लेस, पत्थरों से लेस एक शख्स रियासत पे हमला करते 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 इस्लामाबाद पहुंचा और वो पेश नहीं हुआ, क्योंकि वो चोर है, क्योंकि वो फॉरेन एजेंट है, क्योंकि वो टेरियन का वालिद है, क्योंकि उसने घड़ियां चुराई हैं, क्योंकि उसने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, इसलिए वो पेश नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको मजीद एविडेंस दूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं कि कल अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद करने की पुलिस ने 2 दिन से जमान पाक में, और कल जो कोशिश की, एक दहशतगर्द ने जो प्लान किया, जो कंसीव किया, उसको एग्जीक्यूट किया। कल इससे पहले जो जमान पाक में हुआ है वो आप लोग देख चुके हैं। ये माशरे की हिफाजती जमानत पुलिस है जिसके ऊपर एक दहशतगर्द हमला आवर है। और आपने एक देखा होगा कि पुलिस की गाड़ी जो है वो किस तरह तोड़ के उस पर हमला करके उसको वो डूब रही है। ये वही हिफाजती जमानत जो माशरे की पुलिस है, वो इस दहशतगर्द की वजह से, इस रियासती हमला आवर की वजह से, जो अपने दहशतगर्द गिरोह के जरिए, गुंडों के जरिए, असले के जरिए, गुलेलों के जरिए, पत्थरों के जरिए आज उस जमानती माशरे की जमानत जो हिफाजत की जमानत होती है उस पर हमला आवर है। ये सियासी तंजीम है, ये सियासी जमात है। ये जो मनाजर आपने देखे हैं, और ये मनाजर क्यों है? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस अदालत के अहकामात, उनके अरेस्ट वारंट्स के ऊपर अहकामात पर अमल करवा रही थी। अब बात सिर्फ इतनी है कि वो कोर्ट्स जहां चिड़ी पर नहीं मारती थी, वो कोर्ट्स जहां माय लॉर्ड कहा जाता था, वो कोर्ट्स जिसमें अगर 1 मिनट की ताखीर होती थी तो बेल कैंसिल हो जाती थी, वो कोर्ट्स जहां 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ सिसिलियन माफिया, गॉड फादर और डॉन के आवाजें आती थी, जो वो वजीर आजम जो कानून के आगे पेश हो रहा था ये जानते हुए कि ये झूठे केसेस हैं। और आज क्या हो रहा है कोर्ट्स में? आज कोर्ट्स में पत्थर बरसाए जा रहे हैं, डंडे, असला, गुंडे, दहशतगर्द, पेट्रोल बम्स वो बरसाए जा रहे हैं। और उसके बरक्स क्या हो रहा है कि गाड़ी में रजिस्ट्रार को भेजकर अटेंडेंस लगाने के लिए अदालत दरखास्त कर रही है। तो मुझे ये बताएं कि कौन सी पुलिस अदालत की मुहाफिज भी पुलिस होती है, इंसाफ की मुहाफिज अदालत होती है। तो जो पुलिस अदालत की हिफाजत करती है उसकी रिट को अगर अदालतें कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो फिर इस मुल्क में सिर्फ खाना जंगी होगी। इस मुल्क की हर गली का अपना कानून होगा। इस मुल्क के हर गली से जत्थे निकलेंगे, हर गली से जत्थे गुंडे, दहशतगर्द निकलकर अदालतों के ऊपर हमला आवर होंगे, पुलिस के ऊपर हमला आवर होंगे, रियासत के ऊपर हमला आवर होंगे। ये चीज यहां रुकेगी नहीं। अगर आप लोगों का यह ख्याल है कि एक लाडले को यह तहफ्फुज देकर, एक लाडले को यह रियायत देकर इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी तो यह आपकी गलत फहमी है। अगर यह रवायत चल पड़ी जो चल पड़ी है, कल एक शख्स को आप 23 अगस्त से बुला रहे हैं, वो कहता है मैं नहीं आऊंगा, मुझे बुलाओगे तो मैं कहूंगा ओ जेबा जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अगर पुलिस को कहा जाए कि अदालत कहे कि उस दहशतगर्द को पकड़कर उस मुजरिम को, उस मुल्जिम को सामने पेश किया जाए
تو وہ گنڈے لے کر, غلیلے لے کر, پتھر لے کر, اسلحہ لے کر, دہشت گرد لے کر عدالتوں کے اوپر اس طرح حملہ آور ہو اور درخواست کی جائے کہ گاڑی میں اٹینڈنس لگا لی جائے. یہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو پھر وہ لوگ جو کل عدالت کو یہ کہیں گے کہ ہم پیش نہیں ہوں گے, ہر گلی سے جتھے نکلیں گے, گنڈے نکلیں گے جو قانون, آئین اور انصاف کے اوپر اسی طرح حملہ آور ہوں گے. اور اس کے بعد انصاف کی, قانون کی اور عدلیہ کی پر اسرار خاموشی ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. ایک شخص جو صبح اٹھتا ہے اور اداروں پہ حملہ آور ہوتا ہے, پولیس پر حملہ آور ہوتا ہے, عمران خان, ملک کی اس تباہی کا, ملک کی اس میں آگ لگنے کا, ملک کو تقسیم کرنے کا, جی بی کی فورس کو پنجاب سے لڑانے کا, پنجاب کی فورس کو وفاق سے لڑانے کا, یہ وہ شخص ہے جو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا تھا, آج ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. آج پاکستان میں آئین کو, قانون کو, ریاست کی رٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور عدالتوں سے ریلیف کا بنڈل پیکج لے کر جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کس مجرم کو, کس دہشت گرد کو, کس گنڈے کو, کس ملزم کو آج تک یہ رعایت ملی ہے کہ وہ لاہور سے چلے دہشت گرد لے کر, گنڈے لے کر, غلیلے, پتھر لے کر اور پہنچے عدالت. نہ عدالت کی کوئی کھڑکی بچے, نہ عدالت کا کوئی دروازہ بچے, نہ عدالت کا کوئی کیمرہ بچے, نہ عدالت کا کوئی سیکیورٹی انفراسٹرکچر بچے. راستے میں لوگوں کے موٹر بائک جلائے, پولیس والوں کی وینز کے اوپر حملہ کرے, پولیس والوں کے سر توڑے, ریاست کی رٹ کے سر توڑے اور اس کو یہ رعایت دی جائے کہ تم گاڑی میں بیٹھو, تمہاری اٹینڈنس لگوائی جائے گی, اور یہ کہا جائے کہ عمران خان کو آنے نہیں دیا جا رہا. پولیس تو اس کو لینے گئی تھی, آپ نے اس کو ریلیف دے کر پولیس کی اس رٹ کا قتل کیا. کوئی عدالت آج سو موٹو لینے والی نہیں ہے. جو چڑیا کے پر مارنے پہ سو موٹو لیے جاتے تھے, آج اس دہشت گرد کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کیونکہ دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں جیسے اس دن کہا تھا کہ وہ غاروں سے دہشت گردی کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا عمران خان پیش نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے تلاشی دینے کے لیے. یہ تمام کیسز عدالتوں کے اندر موجود ہیں. پوری دنیا میں آج کیا جاگسائی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں پولیس والوں کے ایک دہشت گرد سر پھاڑ رہا ہے, اس کے گھر سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے, اس کے گھر سے دہشت گرد تنظیموں کے لوگ برآمد ہو رہے ہیں. وہ کھلے عام ٹویٹ کر کے عدالتوں کو یہ میسج دیتا ہے, انصاف اور قانون اور آئین کو یہ میسج دیتا ہے کہ میں اپنی جوتی کے نیچے سمجھتا ہوں سب کو. اور آج بھی دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت اپنے کیسز میں, جو کیسز جھوٹے ابھی بھی بچ گئے ہیں, وہاں ہر روز کی بنیاد پر پیش ہوتی ہے. ہر روز کی بنیاد پر وہ قانون کے سامنے ان جھوٹے کیسز کے اوپر پیش ہوتی ہے جس کی گواہیاں آ چکی ہیں کہ یہ جھوٹے تھے. لیکن اس شخص کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ریاست حکومت کا نام نہیں ہے, ریاست پارلیمان, عدلیہ اور حکومت کا نام ہے. اور ان تینوں پلرز آف اسٹیٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ملک کی, ریاست کی رٹ کے محافظ ہیں. اور اگر اس طرح ہوگا تو پاکستان جنگل ہوگا, جنگل کا قانون ہوگا, ہر گلی کوچے کا اپنا قانون ہوگا. پھر خود انصاف اور قانون ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کر رہا ہوگا. اب آپ ذرا چلائیں دوسری طرف ایک ویڈیو اور, جو مورچہ ہے نا دہشت گردوں کا مورچہ جس کو زمان پاک کہتے ہیں, وہاں سے کل عدالتی حکم نامے کے اوپر, عدالتی سرچ وارنٹس کے اوپر کیا چیزیں نکلی. یہ کسی سیاسی جماعت کے قائد یا کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا گھر ہے. یہ دہشت گرد کے مورچے کی تصویر ہے. کیا نکلا ہے کل عمران خان کے گھر سے؟ پیٹرول بم, کلاشنکوف, اسلحہ, بنٹے, غلیلے, خود دہشت گرد, اندر سے پولیس پر فائرنگ, پولیس والوں کے سر توڑنے کے تمام ہتھیار,
یہ ملک کی تاریخ میں تمام میرے خیال میں سیاسی قائدین کے گھروں کے سرچ وارنٹس نکلے ہیں. کورٹ کے آرڈر پر یہ سرچ وارنٹ نکلا ہے, جو پنجاب کی حکومت نے کل آپ کو پریس کانفرنس میں بھی بتایا ہے. اور یہ زمان پاک کے اندر سے یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ نے دیکھی ہیں, جو پیٹرول کی بوتلیں برآمد ہو رہی ہیں, جو پیٹرول بم بنانے کے لیے, جو خود ان کے ایم پیز یاسمین راشد صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول خریدو, ڈنڈے خریدو, گلیلیں خریدو, پتھر لاؤ, توڑو, وہاں اندر جمائیں. کیوں جمائیں؟ اور دکھ ہے کہ سرچ وارنٹ میرے گھر کے اوپر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا ہے. جب ادھر شہباز شریف کی بیٹی, ادھر ہی ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی بیٹی سرچ وارنٹ کے بغیر اس کے گھر کے اندر نیب کو بھیجا, تم نے بھیجا, وزیر اعظم ہاؤس کے حکم کے اوپر گیا. جب مریم نواز رائیونڈ کے اندر تھی تو باہر کنٹینر لا کر, بلڈوزرز لا کر دیواریں توڑی گئیں. تب چار دیواری کون سی؟ اندر سے دہشت گرد برآمد ہوئے تھے. جب شہباز شریف کی بیٹی کے گھر کے اندر نیب کی فورس گئی تھی تو اندر سے پیٹرول بم برآمد ہوئے تھے, کلاشن کوف برآمد ہوئی تھی, گلیلیں برآمد ہوئی تھی, دہشت گرد برآمد ہوئے تھے. اور کراچی میں جب ہم سندھ میں گئے تو کراچی کے اندر جس وقت تم نے مریم نواز کے بیڈ روم کے اندر پولیس کو بھیجا اور اہلکاروں کو بھیجا سرچ وارنٹ کے بغیر, بیڈ روم کے اندر, اس کے بیڈ روم میں نیب میں کیمرے لگوائے. تمہیں چار دیواری کے تقدس کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن جو اپنی بیٹی کو قبول نہ کرے اس کو چار دیواری کا کیا پتا. جو چار دیواری کے اندر اسلحہ رکھے, کلاشن کوف رکھے, پیٹرول بم رکھے, گلیلیں رکھے, پتھر رکھے, اس کو چار دیواری کے تقدس کا کیا پتا. وہ تو دہشت گرد ہے. پہلے ہم اس کو سیاسی دہشت گرد کہتے تھے, یہ دہشت گرد ہے. اس کی ذہنیت دہشت گرد ہے. جو یہاں سے نکلتا ہے گھر کے اندر یہ تمام ہتھیار رکھ کر, پتھروں سے لیس, گنڈوں سے لیس, آئین کو رونتا ہوا, قانون کو توڑتا ہوا, عدالت کو گالی دیتا ہوا اور دھمکاتا ہوا, صرف اس لیے کہ کل فرد جرم عائد نہ ہو, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال ہو. تو اس نے پیش ہونا ہی نہیں تھا. یہ ہم ہر روز کہتے تھے کہ یہ پیش نہیں ہوگا. پیش تو وہ ہوتے ہیں, پیش تو نواز شریف ہوا تھا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے روزانہ کی بنیاد پر, پیش شہباز شریف ہوا تھا, پیش حمزہ شہباز ہوا تھا, خواجہ آصف ہوا تھا, سعد رفیق ہوا تھا, سلمان رفیق ہوا تھا, مفتاح اسماعیل ہوا تھا, احسن اقبال ہوا تھا. پیش وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جواب ہوتے ہیں, جو اپنی بیٹیوں کی عزت رکھنا بھی سمجھتے ہیں, ان کی حفاظت کرنا بھی سمجھتے ہیں. پیش وہ ہوتے ہیں جو بیٹیاں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں. تم جیسا دہشت گرد, تم جیسا چور, تم جیسا گنڈا بدماش پیش نہیں ہوتا. وہ کرتا ہے جو کل پرسوں ترسوں پاکستان کی عوام نے مناظر دیکھیں. آج تم یہ بتاؤ کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ تمہارے گھر کو سرچ کیوں کیا گیا ہے. تم یہ جواب دو کہ کورٹ آرڈر پہ جب تمہارے گھر کو سرچ کیا گیا ہے تو تمہارے گھر کے اندر سے کیا نکلا ہے. تم اس کا جواب دو. تم کورٹ پیش ہونے کی بات کرتے ہو کہ تمہیں کورٹ کیوں بلایا جا رہا ہے. میری جان کو خطرہ ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں اس لیے کورٹ پیش نہیں ہو رہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے. تو پھر کل کا کیا ہوا؟ صرف کل ایک چیز ہوئی جو ہم کہتے تھے, یہ عدالت کے آگے پیش نہیں ہوگا. یہ جھوٹا ہے, یہ فراڈ ہے, اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس نے سب چوریاں ڈاکے کیے. یہ ٹیرین کا والد ہے, اس نے اپنی بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا, اس لیے یہ پیش نہیں ہوتا. اور مریم نواز تمہارے اعصاب پر طاری ہے. اور جب دہشت گرد کو یہ پتا چل جائے نا کہ اس کا مقابلہ آ گیا ہے تو وہ تمہاری طرح ہی ورد کرتا ہے اپنے دشمن کا. تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اور یہ میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج عدالتوں کے لیے, آئین کے لیے, قانون کے لیے اور انصاف کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ ملک کے اندر اسی قسم کا جنگل کا قانون چاہتے ہیں کہ ایک ملک رونتا ہوا سپریم کورٹ کے سامنے, ہائی کورٹ کے سامنے اور سیشن کورٹ کے سامنے ایک شخص
पुलिस और रियासत के ऊपर हमला आवर है और आप उसको गाड़ी में भेजकर वो सहूलत देते हैं जो मुल्क की तारीख में आज तक, कानूनी तारीख में, आईनी तारीख में, आज तक अदालती तारीख में वो सहूलत किसी गुंडे को, किसी मुजरिम को, किसी कातिल को, किसी दहशतगर्द को नहीं दी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा मनीष साहब, एक आप लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वहां से दहशतगर्द के लोग थे, असला बरामद हुआ, पीके के सारे लोग कह रहे हैं कि पुलिस वहां से असला बरामद करने गई थी, लेकिन ठंडे मशरूबात जो है वो पीते हुए नजर आ रहे हैं और उसी की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाई हुई है, क्या कहेंगे? पीटीआई के लिए पेट्रोल बम जो पुलिस वालों पे फेंके जाएं वो ठंडे मशरूबात ही होते हैं, क्योंकि उनके मशरूबात और मंशियात कोई और होती हैं। उनके लिए ये मजाक है, उनके लिए ये तमाशा है कि पुलिस वालों के पेट में गोली मार दो, लॉन्ग मार्च बंद हो जाएगा। और वो आज 6 बच्चे यतीम बैठे हुए हैं। उनके लिए ये तमाशा है कि अंदर से सोशल मीडिया पे ट्रोल्स और झूठी तस्वीरें लगा दो, लेकिन आज मेरे मुल्क के साथ जो हो रहा है, आज मुल्क के अंदर जो जंगल का कानून है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। उल्फत बात करो, मैं आ रही हूँ, सबको दूंगी। आपका नाम उल्फत है? देखिए, आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया कि पाकिस्तान की तारीख में अगर सबसे तेज, सबसे ज़्यादा किसी को रिलीफ मिला है तो परसों लाहौर हाई कोर्ट में देखा गया 8 मिनट में 8 जमानतें। तो मैंने आज खुद जो प्रेस टॉक की है, मैंने तो ये बात बड़ी वाज़िया तौर पर बताई है कि वो शख्स जो कहता था कि मैं अदालत पेश नहीं होऊंगा, वो नहीं हुआ। और हम ये कहते थे कि वो पेश नहीं होगा क्योंकि उसने ये चोरियां की हैं। तो आज अदालत के ऊपर ये सवालिया निशान है, आज मुल्क के कानून पे ये सवालिया निशान है कि माशरे की जो ज़मानत होती है, जो हिफाजत की ज़मानत होती है, पुलिस उसके सर फाड़ कर, गुंडागर्दी कर कर लेकिन मैं, जैसे मैंने पहले कहा, कैटेगोरिकली ये बताना चाहती हूँ, आज ये डिफ्रेंशिएट किया है मैंने आपको वीडियोस के ज़रिए भी और एविडेंस के ज़रिए भी कि ये सियासी लीडर नहीं है। एक तो ये हम कहते थे ये चूहा है, ये गीदड़ है, ये अदालत पेश नहीं होगा, ये कानून से डरता है, ये अपने जराइम से डरता है, ये अपनी की हुई चोरियों से डरता है, ये उस बच्ची से डरता है जिसको इसने डिक्लेयर नहीं किया, और वही हुआ। लेकिन ये अब ये अदालतों पे, कानून पे, तराजू के उस पलड़े के ऊपर सवालिया निशान है जो बराबर नहीं हो रहा। जी, रियासत को हर सूरत में अपनी रेट मनवानी चाहिए, लेकिन कल जिस तरीके से हमने देखा कि एक सियासी लीडर, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के घर पर जिस तरीके से करेंगों से उसके दरवाजे तोड़े गए, अगर खुदा न करे माजी में ऐसा होता है तो वो भी आईने पाकिस्तान के तहत होगा। और जिस तरह ये बताएगा कि आईजी पंजाब आपको मिसगाइड कर रहे हैं, गलत बयानियां दे रहे हैं, पेट्रोल बम प्लास्टिक की बोतलों में बन नहीं सकता, वो शीशे की बोतलों में होते हैं, और अब तक जो बोतलें दिखाई जा रही है वो प्लास्टिक की है। पहली बात जो है कि पेट्रोल बम किस में बनता है ये इमरान खान जानता है। बोतलें प्लास्टिक में आती हैं या शीशों में पेट्रोल आता है ये भी इमरान खान जानता है। हमने ना कभी ज़िंदगी में पेट्रोल बम बनाए, ना हम ऐसी कोई इंटेंशन रखते हैं। ये जो दहशत गर्दी की लेबॉर्ट्री है ये ज़मान पार्क में ही रह जाए तो बेहतर है। और दूसरी बात कि ज़मान पार्क के ऊपर जो सर्च वारंट्स हैं वो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर अहकामात के अमल दरामद किया गया है, और ये कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जो 2 दिन पेट्रोल बम्स चलते रहे हैं, जो दहशतगर्द फायरिंग करते रहे हैं, जो क्लाशनकोव्स की आवाज़ें आती रही हैं, जो पुलिस पर फायरिंग की आवाज़ें आती रही हैं, जो बंटे पुलिस वालों के सर फाड़ते रहे हैं, जो पत्थर पुलिस वालों के सर फाड़ते रहे हैं, इसलिए वो सियासी जमात के लीडर का गर्द नहीं बल्कि एक दहशतगर्द का मोर्चा था जिस पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और तलाशी हुई थी, और वही निकला जिसका खतरा भी था और जिसका यकीन भी था। उसके बाद जब इमरान खान वापस पहुंचे, कारकुनान इसी तरह आ गए और दोबारा से बस की बात हो गई, क्या हुकूमत
درخواست جمع کرائیں اس فورم پہ جہاں 8 منٹ میں 8 ضمانتیں آ جاتی ہیں. یہ درخواست کی ضرورت نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کی ایک دہشت گرد کے خلاف سو موٹو کی ضرورت ہے. دیکھیں انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا ملک کی تاریخ میں. یہ دہشت گرد کو کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. ریٹ چیلنج کیا جا رہا ہے عدالتوں کی. یہ عدالت کی ریٹ ہے جس کو چیلنج کر رہا ہے گنڈا اور دہشت گرد, جس کو کرنے کی ریاست عدالت ہوتی ہے, ریاست حکومت ہوتی ہے, ریاست پارلیمان ہوتی ہے. ان تینوں کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ریاست کی ریٹ کی حفاظت کی جائے. تو آج عدالت کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے. سب کے لیے میں ادھر ہی ہوں. ہم جسٹس جو ہے وہ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ عدالتوں پہ کس نے حملہ کیا, گاڑیوں میں پتھر لے کے نیب کے دفتر میں کون آیا. اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اگر ملک کی معیشت نہیں چل رہی, سیاست نہیں چل رہی, عدلیہ آپ کے بقول نہیں چل رہی, تو کیا کس چیز کا انتظار ہے؟ اب طاقت کا توازن بیلنس کرنے کے لیے یا تو آپ میاں نواز شریف صاحب کو یہاں لائیں پاکستان میں, یا آپ الیکشن کروا دیں تاکہ عوام سے نیا مینڈیٹ. میں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا مشورہ آپ کا ضرور اس پہ عمل درآمد کراؤں گی. جی بہت لمبا تھا, ریپیٹیشن بھی تھی. کل مریم نواز نے چند بوتلیں جو ہیں وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ شیئر کی جنہیں پیٹرول بم کہا گیا, لیکن وہ بعد میں لیمن مارٹن کی بوتلیں نکلی. تو کیا مریم نواز جیسے لیڈر کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ جو چیز پوسٹ کر رہی ہیں وہ تحقیقات کر کے پوسٹ کریں؟ اور دوسرا آپ نے وہ لیمنیڈ پیا تھا اس بوتل کے اندر سے, پیا تھا؟ او بھائی میرے بھائی, میری بات سنیں. اگر آپ اس میں تفریق کر لیں نا, کیونکہ آپ کے پاس وہ قلم ہے, آپ کے پاس وہ منصب ہے جس نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, 4th پلر آف اسٹیٹ ہیں آپ. اگر آپ اس پروپیگنڈا کا حصہ بنیں گے, اگر آپ اس جھوٹ کا حصہ بنیں گے, اور اگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ اور تقویت دیں گے, تو پھر آج ملک کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. یہ بتا دیں کہ جس طرح کورٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے عمران خان کے اور پوری پنجاب پولیس اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے زمان پارک پہنچی, اسی طرح رانا ثناء اللہ کی بھی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ گجرانوالہ کی ایک دہشت گردی عدالت نے جاری کیے ہوئے ہیں. کیا پنجاب پولیس فل وارنٹ پہ عمل درآمد کرانے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب کورٹ میں گئے ہوئے, اور کیا وارنٹ جاری کرنے کے بعد رانا ثناء اللہ کے گھر سے بم کی بوتلیں نکلیں؟ کیا پولیس کے سر پھاڑے گئے؟ کیا کورٹ کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا؟ کیا پولیس والوں کے گلیلوں سے سر پھاڑے گئے؟ کلیشن کوف رانا ثناء اللہ نے نکال کر پولیس والوں پر حملہ کیا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کورٹ گئے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ بیل کے لیے. آپ نے سٹارٹ میں یہ بھی کہا کہ جہاں تک بینیفیشری کی سیاست میں یہ بھی کہا کہ وہ اس میں جھوٹ بہت بولتے ہیں. آپ نے ویڈیوز بھی چلائیں کچھ, لیکن سب کچھ ون سائڈڈ تھا. آپ لوگوں نے بھی کیونکہ بہت دعوے کیے تھے دولت کو شاردہ نیچے لے آئیں گے, حالانکہ اس طریقے سے جذبہ بہت زیادہ تھا. اور جب بینیفیشری کی بات ہو تو آپ کی سیاست پہ بھی افیکٹ آپ کے اوپر بھی کچھ کوشش والا کی گھڑیاں ہیں بھائی میرے. سب میں آپ کیا کہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے یا بائسڈ ہے, اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. آپ صحافی ہیں, آپ نے رپورٹ کرنا ہے کہ میں نے یہ پریس ٹاک کیا. دوسری بات میں آ رہی ہوں اس پہ بھائی میرے, میں آ رہی ہوں. اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں, میں نے آپ کے سارے سوال سن لیے, ٹھیک ہے, میں نے سب سنے آپ کے سوال, اس کا جواب بھی سنے. ذرا تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں, ورنہ ہاں بڑی مہربانی. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو وہ دکھایا جو آپ کی آنکھوں نے, اگر کل آپ بطور رپورٹر زمان پاک میں موجود تھے تو آپ نے دیکھا. یا تو آپ کہہ دیں کہ وہاں جشن بہاراں کا میلہ تھا, یا آپ کہہ دیں کہ وہاں کل میراتھن ریس تھی, یا وہاں کل گراؤنڈ زمان پاک کا PSL کے لیے استعمال ہو رہا تھا. آپ نے وہ تمام چیزیں خود اپنی آنکھوں پہ آپ کے چینلز نے دکھائیں. آپ نے پولیس کی گاڑیوں کو جلتے ہوئے, پولیس والوں کے سر پھٹتے ہوئے, اور کلاشن کوف اور ڈنڈے اور پیٹرول کی بوتلیں دکھائیں. تو پھر آپ کی رپورٹنگ بھی باعث تھی. آپ کو وہاں جشن بہاراں کے ڈھول دھماکے دکھانے چاہیے تھے جو وہاں ہو رہا ہوگا, جو سارے 40 سے زائد ٹی وی چینلز کے اوپر چلا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی رپورٹس تھیں. اس بات کا اظہار وہ کر لیتے ہیں ایڈمیشن کہ جی ٹھیک ہے, میں نے جو دکھائی وہ سارا پاکستان میں کل زمان پاک میں نہیں ہوا, کل وہاں ایک جشن بہاراں ہو رہا تھا جو میں نے نہیں دکھایا. تو اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا پڑے گا.
क्योंकि आपके चैनल ने भी कल ये रिपोर्टिंग दिखाई। दूसरी बात, आज तोशा खाना की जो मैंने घड़ियों की बात की है, वो मरियम औरंगजेब सवाल नहीं पूछ रही, वो सवाल इस्लामाबाद की सेशन हाई कोर्ट पूछ रही है इमरान खान से, जिसका जवाब उसके पास नहीं है, इसलिए वो दहशतगर्द है और दहशतगर्दी कर रहा है। हाँ जी, आप मैं आती हूँ आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका जी। ऑपोजिशन का तो हमेशा से ये काम होता है कि वो जो है हालात से फायदा उठाती है। आपका एक संजीदा रोल आप हुकूमत है, आप उनको कोई बातचीत के अंदर कोई ऐसे एंगेज करने का कोई हुकूमत का प्रोग्राम है? दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होती, सियासतदानों से सियासतदान बात करते हैं। जिनके हाथ में क्लैशनकोफ, डंडे, गुलेलें होती हैं, वो बात करने के काबिल नहीं होते। मेरे ख्याल में बार एसोसिएशन तब आएंगी जब अदालतों को अपनी हिफाजत और अपनी वकार और अपने तकद्दुस का ख्याल होगा। जी, इमरान खान की दहशत गर्दी के एमा पर उसको ये सहूलतकारी दी जा रही है। और कल मैंने सवाल किया था कि क्या इंसाफ क्लैशनकोफ और दहशत गर्दी से खौफजदा है, तो आज मुझे ये यकीन आ गया कल के बाद कि वाकई पाकिस्तान में इंसाफ गुलेलों, दहशत गर्दों, डंडों और क्लैशनकोफ से खौफजदा है। कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। एक मिनट खामोश जी। कोर्ट ऑर्डर था ना, कहती कोर्ट तो ना जाती पुलिस।